GOC میجر جنرل شوکت اقبال نے کہا ہے کہ سندھ کی تاریخ میں سب سے بڑے سیلابی ریلے کی آمد ہے جو ایک آزمائش ہے۔ کئی مقامات پر بند میں شگاف پڑنے کے خدشات موجود ہیں۔ ان خیالات کا اظہار GOC پاک فوج میجر جنرل شوکت اقبال نے نواب شاہ میں ضلعی انتظامیہ اور میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کیا۔ سندھ کی تاریخ میں سب سے بڑے سیلابی ریلے کی آمد ہے جو ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ سالوں سے اس پیمانے کے سیلاب نہیں آئے جس کے باعث بندوں اور پشتوں کی جانب توجہ نہیں دی گئی، جس کے باعث یہ کمزور اور کئی مقامات سے حساس ہیں اور اونچے درجے کے سیلاب کی صورت میں ضلع دادون اور شہر و فیروز اور نواب شاہ سمیت مختلف مقامات پر حفاظتی بندوں میں شگاف پڑنے کے خدشات ہیں، جسے روکنے کے لیے پاک فوج کے جوان ضلع انتظامیہ کے ساتھ الرٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی آزمائش ہے اور ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، جبکہ ضلع حکومت کی جانب سے ضلع بھر کے بچاؤ، بند اور کچے کے علاقوں میں مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ فوج کے جوان بھی دن رات حساس مقامات پر اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ پاک فوج کے انجینئرنگ ڈویژن کے جوان بندوں کی حفاظت کے لیے سرگرم ہے۔ پاک فوج کے جوان مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ ہیں اور ہماری اولین ترجیح کچے کے علاقے میں پانی میں گھرے ہوئے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے جوان 14 موٹر بوٹ، کشتیوں، لائف جیکٹ کے ساتھ عوام کی مدد کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ ضرورت پڑنے پر ہیلی کاپٹر بھی مہیا کر دیے جائیں گے۔ خیرپور کے تحصیل کنگری کے علاقے کوٹ میر محمد کے قریب دریائے سندھ کا سیلابی ریلا 20 سے زائد دیہات میں داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی دیہاتیوں کے گھر سیلابی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ سینکڑوں افراد سیلاب میں پھنس گئے اور ہزاروں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ سیلابی پانی کے باعث کوٹ میر محمد شہر اور کنگری تحصیل کے کئی دیہات کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سیلابی پانی گوٹ موہل کا بچاؤ بند توڑ کر دیہات میں داخل ہوا، جس سے علاقے میں بڑی تباہی مچ گئی۔ جن دیہاتوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے ان میں گوٹ موہل، گوٹ محمد ہاشم، جتوئی، گوٹ الہور، ایو شیخ، گوٹ الہور، ایو موہل، گوٹ کادن شیخ، گوٹ جنیجا اور دیگر دیہات شامل ہیں۔ موہل گوٹ کا بچاؤ بند توڑنے کے بعد سیلابی پانی آخری بچاؤ بند پر پہنچ گیا ہے۔ دیہاتیوں کے مطابق علاقے کے دیہات میں سیلاب کا پانی داخل ہونے سے دیہاتیوں کا کھانے پینے سمیت سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا ہے۔ ضلعی ایڈمنسٹریٹر خیرپور محمد عباس بلوچ اور DPO خیرپور پیر محمد شاہ نے بتایا کہ سیلاب میں پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کشتیاں بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچے کے مکین بڑے نقصانات سے بچانے کے لیے کچے کا علاقہ فوری طور پر خالی کر کے محفوظ مقامات کی طرف چلے جائیں۔ دریں خیرپور کے حساس قرار دیے جانے والے الرا جاگیر بند، فرید آباد بند اور رازی ڈیرو بند کی نگرانی کے لیے پاک فوج اور رینجرز کے جوان تعینات کر دیے گئے ہیں، جو 24 گھنٹہ دریائے سندھ پر پہرا دے رہے ہیں۔ سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں سیلاب سے متاثر ہونے والے دیہات کی تعداد 2444 ہے، جبکہ اب تک 629 دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے براہ راست متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 8,24,666 ہے، تاہم اب تک صرف 3,26,119 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ سکھر کے 108، گوٹکی کے 148 اور خیرپور کے 214 دیہات مکمل زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ کشمور کے 112 گاؤں میں سے 93، شکارپور کے 521 میں سے 33 اور دادو کے 217 دیہات میں سے 29 سیلابی پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ سکھر کے 35,913 متاثرہ افراد میں سے 29,300، گوٹکی کے 49,950 میں سے 39,300، جبکہ خیرپور کے 1,58,337 میں سے 1,40,225 کو منتقل کیا گیا ہے، تاہم تاحال 35,000 سے زائد افراد منتقلی کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب متاثرہ افراد کے 16,000 سے زائد مویشی بھی سیلاب میں پھنس چکے ہیں۔ سندھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے تحت متاثرہ علاقوں میں 521 ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں اب تک 3,674 خیمے، 37,000 پلاسٹک کی چادریں، جبکہ فشریز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 700 بوٹس فراہم کر دی گئی ہیں۔ تاہم اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہ کاریوں کے پیش نظر متاثرین کے لیے بھجوائی گئی امداد ناکافی قرار دی جا رہی ہے۔ سمرین منصوری، دنیا نیوز، کراچی۔ MKM کے MPA رضا حیدر کے قتل کے خلاف میرپور خاص میں دوسرے دن بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر میں 6 گاڑیاں، 2 ٹریکٹر اور 2 دکانیں جلائی جا چکی ہیں۔ موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے ہوائی فائرنگ کی، زبردستی تمام دکانیں اور کاروباری مراکز بند کرا دیے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کی تعیناتی کے باوجود جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ رک نہیں سکا۔ اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ رکن سندھ اسمبلی رضا حیدر کے قتل کے خلاف MKM کے کارکنوں نے جیکب آباد میں احتجاجی ریلی نکالی اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔
ریلی کے شرکا نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور واقعے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے قائدین کا کہنا تھا کہ سندھ کے بیٹوں کا قتل عام کھلی دہشت گردی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ اس سے قبل کارکنوں نے زون آفس کے باہر رضا حیدر اور ان کے محافظ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ ٹنڈولا یار میں یوم مطالبات کے موقع پر ہیسکو ملازمین کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز ہیسکو سب ڈویژن 2 سے ہوا۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل چیئرمین خالد محمود قائم خانی نے کہا ہے کہ بڑے افسران کو پہلے ہی بے انتہا مراعات حاصل ہیں، اس کے باوجود ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، جبکہ محنت کش طبقے کو ہر بجٹ میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ملازمین کو سلیکشن گریڈ دینے اور کوٹا 33% کرنے کا مطالبہ کیا۔ 2 اگست کو ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی سید رضا حیدر کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ اورنگی ٹاؤن، میٹروول، قصبہ، علی گڑھ، بنارس اور کٹی پہاڑی کے علاقوں میں پرتشدد واقعات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جس کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان علاقوں میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی اور سنی تحریک کے زیر اہتمام سائیڈ ایریا رینجرز ہیڈ کوارٹر سے امن ریلی نکالی گئی۔ جو عوام کی جو پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا، اسے آج اس کو متحدہ قومی موومنٹ نے اس کو بحال کر دیا۔ ٹریفک صحیح، محبت ہو گئی، امن ہو گئی، آپس میں اتفاق ہو گیا۔ مقصد کا ریلی یہی ہے کہ امن قائم ہو جائے بس۔ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ کشیدگی کے شکار علاقوں سے گزرنے والی ریلی میں اہل علاقہ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ مکانات کے باہر اور شاہراہوں پر موجود لوگوں نے ریلی کے شرکا سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ بہت اچھا ہے، یہ امن ہو جائے تو اچھا ہے، سب لوگ کتنے پریشان ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب بجلی پانی تقریباً 3 دنوں سے بجلی پانی بند ہے، اور ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے یہاں پر جو ہے نا یہ تعصب جو ہے نا یہ ختم ہو۔ بالکل خوش ہیں، حقیقت ہے امن ہونا چاہیے۔ ریلی صحیح نکل رہا ہے، بالکل صحیح، امن ریلی بالکل اچھا نکل گیا۔ مقصد خوش ہے، مقصد خوشی ہے بس آنا۔ ریلی کے دوران کشیدگی والے علاقے پاکستان زندہ باد اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کے نعروں سے گونجتے رہے۔ امن ریلی کے انعقاد سے کشیدگی کے شکار علاقے بنارس، قصبہ اور اورنگی ٹاؤن میں امن کی بحالی اور زندگی معمول پر آنے کی توقعات ہیں۔ کیمرہ مین حسنین بلگرامی کے ساتھ علی مہدی، دنیا نیوز، کراچی۔ اور ناظرین، شاہ لطیف کی دھرتی سے اب رخ کرتے ہیں وادی بولان یعنی صوبہ بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چیدہ خبروں اور رپورٹس پر۔ نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی سمیت ملحقہ علاقوں میں شدید بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ 8 گھنٹے بجلی کی فراہمی معطل رہنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی اور اس کے گرد و نواح علاقوں میں 8 گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش نے وسیع پیمانے پر تباہی مچا دی۔ کئی کچے مکانات منہدم ہو گئے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، مواصلاتی نظام درم برہم ہو گیا۔ بارش کا پانی سڑکوں اور گلیوں میں تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ موسلادھار بارش سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سیلاب متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ بارش کے سبب کچے علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ربی کینال میں بارش کا پانی داخل ہونے سے مزید کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ مشرقی بلوچستان میں 2 دنوں سے جاری شدید بارش کے بعد سیلابی پانی نصیر آباد پہنچ گیا ہے۔ سیلابی پانی سے درگاہ شہنشاہ کے سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے، لوگوں نے محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع کر دیا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی چھتر روڈ کا بڑا حصہ سیلابی پانی میں بہہ گیا ہے، جس سے ڈیرہ مراد جمالی اور چھتر کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جبکہ سیلابی ریلے سے فریجی کے متعدد دیہات بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے نقل مکانی کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم اب تک درگاہ شہنشاہ میں حکومت کی جانب سے کوئی امدادی کارروائی شروع نہیں ہو سکی ہے۔ درگاہ شہنشاہ کا تاریخی 2 سالہ پرانا قبرستان بھی سیلابی پانی میں بہہ گیا ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ظفر زہری نے کلات سوراب میں امن جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوراب کو چوروں، ڈاکوؤں، اغواکاروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کلاشنکوف کلچر کی نمائش کرے۔ امن جرگے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ عوام شرپسند عناصر کی نشاندہی کرے، امن و امان تباہ کرنے والوں کے خلاف جلد سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوراب میرا گھر ہے، کسی کو ہرگز یہ اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ کسی کی عزت، نفس و ناموس اور بلوچی قبائل و رسم و رواج کو پامال کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ چند شرپسند عناصر علاقے کے پرسکون حالات کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوراب کے قبائلی عمائدین، سرداروں، معززین و معتبرین اور سیاسی پارٹیوں کے ورکروں پر زور دیا کہ وہ عہد کریں کہ علاقہ میں کوئی بدامنی نہیں ہوگی۔ پنڈال میں موجود ہزاروں لوگوں نے کھڑے ہو کر صوبائی وزیر داخلہ میر ظفر اللہ خان زہری کے ان اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ جرگہ سے مولوی عبدالحکیم مینگل، حاجی عبدالخالق، محمد ہاشم سمالانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ کوئٹہ میں رمضان سے قبل ہی اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔